بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 36 اور پیج ہے 45 نمبر یعنی 45۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ ہے عرب حکومتیں اور سرداریاں، یمن کی بادشاہی کا ہیڈنگ چل رہا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ وہی ابرا ہے، ابرا جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کی بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کو جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن عمیری کے بیٹے مہد یکرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا، اور ایک آزاد و خود مختار قوم کی حیثیت سے مہدی کرب کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ مہدی کرب یہ سن 575 کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد مہدی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلو کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز مہدی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسرا نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن پر ایک فارسی نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا دیا۔ اس کے بعد یمن پر یک کے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازن نے سن 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی علمبرداری میں آ گیا۔ ناظرین، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے تاریخ ارض القرآن جلد اول میں صفحہ 133 سے خاتمہ کتاب تک مختلف تاریخی شواہد کی روشنی میں قوم سبا کے حالات بڑی بسط و تفصیل سے رقم فرمائے ہیں۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن چوتھی جلد 195 سے 198 میں کچھ تفصیلات جمع کی ہیں، لیکن تاریخی ماخذ میں سنن وغیرہ کے سلسلے میں بڑے اختلافات ہیں، حتیٰ کہ بعض محققین نے ان تفصیلات کو پہلو کا فسانہ قرار دیا ہے، پہلوں کا خزانہ، یعنی جو پہلے لوگ ہیں ان کا فسانہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ جس کا ہیڈنگ ہوگا ہیرا کی بادشاہی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 37 کی صورت میں۔ 36 نمبر ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔
دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔